بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریک ہائی اسکول سے آپ کی معلمہ سلمیٰ اعجاز اپنی جماعت دہم کے تمام طلباء و طالبات کو اردو ادب کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنی کتاب مجموعہ نظم و نثر میں سے میر تقی میر کی غزل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے نظم کا تعارف پیش کر رہی ہوں۔ غزل فقیراں نہ آئے صدا کر چلے کہ شاعر میر تقی میر ہیں۔ شاعر کی شعری خصوصیات و اسلوب بیاں: خدا سخن شہنشاہ غزل میر تقی میر کی عظمت و رفعت کا اندازہ اس اعتراف سے کیا جا سکتا ہے جو کہ ذوق و غالب جیسے شعراء نے کیا ہے۔ ذوق کہتے ہیں نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ اس کے بعد غالب کہتے ہیں ریختہ کو تمہیں استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کو تمہیں استاد نہیں ہو غالب، لوگ کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اردو ادب کے بہت باکمال شاعر غالب اور ذوق کے دو اشعار میں نے آپ کے سامنے پڑھے جو کن کی تعریف میں بیان کیے گئے ہیں۔ ذوق نے اور غالب نے میر تقی میر کی شاعری کے بارے میں جس طرح یہ شعر لکھے ہیں اس سے ہمیں میر تقی میر کی قد و قامت کا اردو ادب میں اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے کہ میر تقی میر اردو زبان کے کتنے بڑے شعراء میں اتنی بڑی منزلت اور عزت رکھنے والے شاعر ہیں کہ غالب اور ذوق ان کی تعریف میں اس طرح کا انداز بیان کر رہے ہیں۔ اب ہم میر کی لکھی ہوئی غزل کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ اپنی کتاب مجموعہ نظم و نثر کے صفحہ نمبر 64 کو کھولیے۔ میں آپ کے سامنے غزل میر تقی میر کی بلند خوانی کے ساتھ پڑھوں گی تاکہ آپ اسے پڑھ سکیں اور پھر سمجھ سکیں۔ فقیراں نہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حق کے بندگی ہم ادا کر چلے، نہ دیکھا غمِ دوستاں شکر ہے ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ پیارے بچوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے میر تقی میر کی غزل پڑھی۔ کچھ ایسے الفاظ جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے لیے نئے ہوں گے اور آپ ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو میں نے آپ کے سامنے اس فہرست کو تیار کیا ہے کہ آپ ان الفاظ کے معنی کو بخوبی آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ صدا، آواز، تجھ بن، تیرے بغیر، عہد، زمانہ، وعدہ، شفا، تندرستی، تقدیر، قسمت، مقدور
حیثیت جس کی جو حیثیت تھی، بے خود، مدہوش، آپ سے بے خبر، جدا، الگ، جبیں، پیشانی یا ماتھا، غم دوستاں، دوستوں کے غم یا تکالیف، داغ، دھبا، نشان، صدمہ۔ اس وقت آپ کے سامنے جماعت دہم کے لیے دیا جانے والا تحریری کام موجود ہے۔ ہم نے میر کی غزل کو پڑھا۔ غزل میں موجود تمام ایسے الفاظ جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے لیے تھوڑے سے سہل نہیں تھے، میں نے ان کی معنی آپ کے سامنے ایک فہرست بنا کر پیش کر دی تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اب ہم اس غزل میں سے اپنے اس سیشن میں کس طرح سے تحریری کام مکمل کریں گے وہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے غزل میں سے پڑھائے جانے والے نئے الفاظ کے معنی اردو ادب کی کاپی میں تحریر کریں۔ آپ اپنی اردو ادب کی کاپی میں جو پچھلی فہرست ہم نے پڑھی الفاظ اور معنی کی، اس کو آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد شاعر کے کلام کی خصوصیات تحریر کرنی ہیں۔ جس طرح ہم نے شاعر کے کلام کی خصوصیات اور اسلوب بیان کو پڑھا، اس کو آپ اپنی اردو ادب کی کاپی میں تحریر کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس تمام چیزوں کو جو میں نے آپ کے سامنے سمجھانے اور پڑھانے کی کوشش کی بخوبی سمجھ چکے ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ تمام کلاس دہم کے طلباء اور طالبات اس تحریری کام کو اپنی اردو ادب کی کاپی میں مکمل کریں گے۔ شکریہ۔